السلام علیکم دوستو شادی کی بات آئے تو اس حوالے سے مغربی دنیا میں عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ لندن میں عورت نے کس عجیب و غریب شخص سے شادی کر لی، یہ جان کر تمام مرد حضرات سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور ایک ماں نے سودا سلف لینے کے لیے بیٹے کو بھیجا اور بیٹا دلہن لے آیا۔ اور دنیا کے مختلف ممالک اور اقوام میں شادی میں کون کون سی عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی ہیں، آج کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ دوستو شادی کی بات آئے تو اس حوالے سے مغربی دنیا میں اکثر عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ جنہیں سن کر حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ اب برطانیہ سے بھی ایسی ہی ایک خبر ہے جہاں ایک خاتون نے اپنے رضائی کے ساتھ شادی کر لی۔ دی میٹرو کے مطابق اس 49 سالہ خاتون کا نام پیسا کل سلک ہے، جو برطانوی شہر ایکٹیرا کی رہائشی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ رضائی میری بہترین ساتھی ہے، اس نے میرا جتنا ساتھ نبھایا ہے کوئی مرد آج تک نہیں نبھا سکا۔ جی تو دوستو دوسرے نمبر پر ماں نے سودا سلف لانے بھیجا، بیٹا دلہن لے آیا۔ بھارت میں صاحب آباد کے ایک تھانے میں پولیس اہلکار اس وقت حیران رہ گئے جب ایک خاتون نے انہیں انوکھی شکایت کی۔ خاتون نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سودا سلف خریدنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ واپسی پر اپنی دلہن کو ساتھ لے آیا۔ خاتون نے کہا، میں اس شادی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی دوران دولہے 26 سالہ گڈو نے بتایا، میں سویتا سے 2 ماہ پہلے ہردوار کے آریہ سماج مندر میں شادی کی تھی، تاہم اس وقت گواہوں کی کمی کے باعث ہم شادی کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بعد میں بھی مندر جا کر سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کی، لیکن لاک ڈاؤن نافذ ہو چکا تھا۔ گڈو نے مزید بتایا کہ مندر سے واپسی پر سویتا دلی میں ایک کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، تاہم آج میں نے فیصلہ کیا اسے اپنی ماں کے گھر لے آؤں، کیونکہ سویتا نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرائے کا گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ صاحب آباد پولیس نے اس گھریلو تنازع کا حل نکالتے ہوئے دلی میں کرائے کے مکان مالک سے بات کی اور انہیں کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران اس جوڑے کو مکان میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ جی تو دوستو تیسرے نمبر پر کرغزستان میں دلہن کو اغوا کر کے شادی کرنا۔ ایک قدیم عقیدے کے مطابق کرغزستان میں شادی کے دن آنسو بہانا خوشحال زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ شادی میں رونے دھونے کا بندوبست دلہن کے اغوا سے ہو جاتا ہے۔ 1991 میں اسے غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے والدین کو ایسی شادی کی اجازت دینا پڑتی تھی جس میں لڑکی کا اغوا کر کے لایا جاتا اور وہ رو رہی ہوتی تھی۔ جی تو دوستو چوتھے نمبر پر ہے اسکاٹ لینڈ۔ اسکاٹ لینڈ میں شادی سے پہلے دولہا اور دلہن پر ہر قسم کا بچا کچا کھانا، گلے سڑے انڈے اور مردہ مچھلی کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شادی کرنے والا جوڑا خود پر پھینکے جانے والے اس کچرے کو برداشت کر سکتا ہے تو وہ یقیناً اپنی آئندہ زندگی میں آنے والی پیش مشکلات کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ جی تو دوستو پانچویں نمبر پر ایسی رسم جس میں آنسو بہانا ضروری ہوتا ہے۔ چین میں توئیجا لوگوں کی ایک روایت ہے کہ شادی سے 1 ماہ قبل سے ہی دلہن کا روزانہ 1 گھنٹہ تک رونا ضروری ہے۔ رونے کے ساتھ ہی سیشن میں دلہن کے خاندان کی خواتین، ماں اور دادی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ 30 دن تک رونے کے سیشن کے بعد شادی والے روز پورا خاندان جم کر روتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خواتین مختلف آوازوں کے ساتھ رونا خوشی لانے کا سبب بنتا ہے۔ جی دوستو تو چھٹے نمبر پر ہے موریتانیہ۔ موریتانیہ میں دیو کامد موٹی دلہن کو خوش بختی اور خوشحال شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے موریتانیہ کی خواتین کو شروع سے ہی زبردستی زیادہ کھلایا پلایا جاتا ہے، جس سے بعض اوقات صحت کے شدید مسائل اور نہ ختم ہونے والی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جی تو 207ویں نمبر پر ہے انڈونیشیا۔ انڈونیشیا کے جزیرے بورینو کے شمال میں آباد قبیلہ ٹنڈو میں نئے شادی شدہ جوڑے پر 3 دن تک رفع حاجت کی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ خاندان کے افراد 3 دن تک جوڑے کی کڑی نگرانی کرتے ہیں، اس لیے دونوں میاں بیوی اس دوران پانی اور غذا کی کم مقدار لیتے ہیں۔ دوسری عجیب رسومات کی طرح اسے بھی جوڑے کے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ جی تو 8ویں نمبر پر برتن توڑ دلوں کو جوڑ۔ ہاں جی دوستو جرمنی میں شادی سے 1 روز قبل مہمان حضرات دولہا دلہن کے ہاں چینیوں پورسلین کے برتن لاتے ہیں اور شادی کی تقریب میں انہیں توڑتے ہیں۔ اس عمل کو شادی شدہ جوڑے کی خوش بختی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ نیز ان کے مطابق برتن کے تڑکنے کی آوازیں شیطانی ارواح کو بھگانے کا کام کرتی ہیں۔ تقریب میں توڑے کے برتنوں کا ملبہ بعد میں دولہا اور دلہن مل کر صاف کرتے ہیں۔ جی تو 209ویں نمبر پر ہے جنوبی امریکہ۔ جنوبی امریکہ میں غلاموں کے زمانے میں اس روایات کا ذکر کیا جاتا ہے۔
نیا شادی شدہ جوڑا یعنی کہ دولہا اور دلہن ایک جھاڑو پر کھڑے ہو کر اچھلتے کودتے ہیں، جو کہ اس بات کا علامتی اظہار ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ رسم معدوم ہو چکی ہے، مگر اب بھی کچھ جوڑے اس رواج میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں۔ دوستو 10ویں نمبر پر ہے فرانس۔ فرانس میں ایک قدیم رسم تھی کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو کموڈ کی شکل کے برتن میں اپنی شادی کی بچی کچی شراب پلائی جاتی تھی۔ اب جدید دور میں فرانسیسی جوڑے اپنی شادی پر اس رسم کے لیے مجبور نہیں کیے جا سکتے۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔